خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اب طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا. میں جب ان کو ملتا ہوں تو ان کے چہروں سے پڑھتا ہوں کہ جناب شہباز شریف صاحب آگے ہیں, چائے پئیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اگلی بات قرضوں کی کرنی ہے. یہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے. یقین کر لیں کہ قرضوں سے قومیں بستی ہیں اور ترقی کرتی اور خوشحال ہوتی ہیں. دعا کریں کہ یہ آخری مرتبہ ہو کہ پاکستان IMF کا پروگرام کر رہا ہے, اس کے بعد ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے. اس کے بعد یہ چل رہا ہے یا بند ہو گیا ہے؟ آپ چل رہے ہیں. اپنے یہاں لنڈے بازار سے جا کے سیکنڈ ہینڈ اپنے کپڑے خریدے. اور میں یہاں پر آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت میں آپ سے حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہوں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اب طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا. میں جب ان کو ملتا ہوں تو ان کے چہروں سے پڑھتا ہوں کہ جناب شہباز شریف صاحب آگے ہیں, چائے پئیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اگلی بات قرضوں کی کرنی ہے. اس طرف میں ابھی آ رہا ہوں تو میں ابھی تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح یہ مراحل طے ہوئے, اور وہاں پہ جو میرے ساتھ جو ٹیم تھی جن کے میں نے نام لیے پیرس میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے وہ کانفرنس میں جانا تھا, میں نے ان کو روکا کہ کانفرنس میں اکیلا جاؤں گا, آپ IMF کے ساتھ باقی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو ڈیل کریں. یہ تفصیل کے بعد اس میں نہیں جانا چاہتا. میں آپ یقین کر لیں. اور یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے. یقین کر لیں کہ قرضوں سے قومیں بستی ہیں اور ترقی کرتی اور خوشحال ہوتی ہیں. کبھی نہیں یہ بھول جائیں, یہ قرضہ ہمیں بامر مجبوری لینا پڑ رہا ہے. اور میری دعا ہے, میں آپ کے آج اس محفل کے حوالے سے پوری قوم کو, میں پاکستان کے طول و عرض میں اپنے کروڑوں اپنے بھائیوں بہنوں بزرگوں ماؤں اور سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ یہ آخری مرتبہ ہو کہ پاکستان IMF کا پروگرام کر رہا ہے, اس کے بعد ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے. اس کے بعد یہ چل رہا ہے یا بند ہو گیا ہے؟ آپ چل رہے ہیں. تو یہ آخری بار ہو کہ ہم IMF کا یہ ہم نے قرضہ لیا. اس کے بعد خدا کرے, ایزیئر سیڈ دین ڈن, خدا کرے کہ ہمیں پھر دوبارہ IMF کے پاس نہ جانا پڑے. اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں, اور مثال اب دینی پڑتی ہے مجبوراً. ایک ہمسایہ ملک ہے, آخری بار انہوں نے 1991 میں IMF کی ڈیل کی, اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا. ترکی 2007 میں انہوں نے آخری بار IMF سے ڈیل کی, اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا. اور ہم پتہ نہیں کتنی درجنوں مرتبہ ہم نے IMF کے پاس گئے اور آدھا پروگرام کرتے. یہ پہلی مرتبہ تھا 2018 میں کہ نواز شریف کی قیادت میں IMF کا نہ صرف پروگرام مکمل ہوا بلکہ ترقی اور خوشحالی کے وہ چشمے پھوٹے. تو ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ دعا ہے اور پوری کوشش ہے, اس کے لیے جتنی بھی اور قربانی اشرافیوں کو دینی پڑے گی, عام آدمی کو نہیں. عام آدمی تو 75 سال سے قربانیاں دے رہا ہے, 75 سال سے اس کو لالے پڑے ہوتے ہیں کہ عید آئی ہے, بکرا بہت مہنگا ہو گیا تو میں تو خرید نہیں سکتا. چھوٹی عید آئی ہے, میں بچوں کو اپنے جوتے نئے اور اپنا گلبرگ تو بڑی دور کی بات ہے, وہ پرانی انارکلی نہیں جا سکتا کہ جہاں سے وہ اپنے یہاں لنڈے بازار سے جا کے سیکنڈ ہینڈ اپنے کپڑے خریدے. اور میں یہاں پر آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت میں آپ سے حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ ہی رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, میں اس کی طرف آتا ہوں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر جناب فنان منسٹر صاحب کی بے پناہ ان کی لگن محنت, ان کو شکوک تھے. میں نے پیرس سے ان کہا کہ آپ کے شکوک میں مانتا ہوں, لیکن اللہ کا نام لیں, اللہ کا نام لیں اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالے گا. پھر انہوں نے پوری ہمت کی, آخری 2 دن بھی ایک کرنے, خدا کا نام لیں, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر گزرے بجٹ میں سپیچ میں. میں نے کہا کر گزرے تو میں قوم کو بتا دوں گا کہ ہم نے کیا, ہم یہ چیزیں پر اب واپس لیتے ہیں. تو اللہ نے بڑا کرم کیا, اللہ نے بڑا فضل کیا. یا الیکشن میں ہمارے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ کیا ہمارا وہاں پر بیانیہ بناتے کہ جناب یہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, فلاں ہو چکا ہے, ڈھمکاں ہو چکا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو تو میں معاف نہ کر پاتا, نواز شریف اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا, اور سب جو ہمارے جو کولیشن ہیڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے. تو خدا تعالیٰ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. مگر یاد رکھنا, سری لنکا کے صدر نے میری
वहाँ पर मदद की जाके MD IMF के पास कि पाकिस्तान के को बचा लें, श्रीलंका के हालात से दो चार ना हो। मगर यहाँ पर बैठे दोस्तनुमा दुश्मनों ने ये कहा कि ये श्रीलंका बनने जा रहा है पाकिस्तान, और कहा बाहर भी पैगाम दिया और यहाँ पर भी इदारों को जन बनने जा रहा है और सारी जिम्मेदारी आपकी होगी और फना होगा और डमकाऊं होगा। तो ये मेरे दोस्तों ये है ये पूरा सिलसिला जो मैं आपके सामने मैंने रखा है। अभी चंद मिनट बाद मैं इसहाक डार साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो आपसे बात करेंगे, लेकिन अगली बात मैं आपसे अब ये करना चाहता हूं कि आइंदा का क्या लाहेमल है, ये मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और जो मैं कह रहा हूं कि ये कर्जे जो हैं, ये कर्जों की जिंदगी खत्म ऐसे नहीं होगी। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। और आप जानते हैं मैंने श्रीलंका के सदर की बात की और इनका कि ये IMF बनने, ये श्रीलंका बनने जा रहा है पाकिस्तान। किसने दो सूबाई हुकूमतों के उस वक्त उनके गुजराए खजाना को कहा कि आपने लेटर नहीं देने ताकि पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम फेल हो जाए और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। आप सब यहाँ पर बैठे हैं, आप बहुत महब वतन हैं, आप बड़े तजुर्बाकार लोग हैं, आपकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है, मगर बदतरीन मुखालिफ भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जिन्होंने कहा दो सूबों के गुजराए खजाना को, आपको नाम पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं सब कि आपने नहीं देना फेडरल गवर्नमेंट को अपना खत जिससे कि IMF का प्रोग्राम स्टिच हो जाए। ये पाकिस्तानियत है, ये हुब्बुल वतनियत है कि मैं अगर वजीर आजम हूं तो मैं सब कुछ, मैं अगर वजीर आजम पाकिस्तान का खुदा न खासा गला काट दूं। मैं समझता हूं कि इससे बदतरीन साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कोई और हो नहीं सकती बिल्कुल। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 9 मई के वाकयात उसकी कड़ी है, ये उससे जुड़ी हुई है बिल्कुल कि ये 9 मई का जो वाकया था एक तारीख तरीन दिन था पाकिस्तान की तारीख में। खुदा करेगा दोबारा इस तरह का वाकया क्या दूर दूर तक इसका कोई साया नहीं होगा, लेकिन 9 मई को जो कुछ हुआ वो यही था कि पाकिस्तान को उस दिन तबाह बर्बाद करने की वह पूरी घिनौनी साजिश थी, जिसमें अपना वो दोस्तनुमा दुश्मन भी शामिल थे, अंदर से और बाहर से भी। उन्होंने 9 मई की साजिश की ताकि ना IMF का प्रोग्राम हो, ना कुछ और हो, डिफॉल्ट कर जाए, तबाही हो जाए और यहाँ पर हर तरह अनारकी हो जाए। कल मैंने वहाँ पर पारा चिनार में कहा कि तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाकयात से जहाँ पर जो फितना पैदा करने वालों ने अपना कौमों को और अपनी फौज से लड़ाया, फासले पैदा किया और वो खंडरात बन गए वो ममालिक। 9 मई ये उसी की एक शक्ल थी।